علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دوستو، مولانا سہراب صاحب کی تقریر سنتے ہیں اور انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا اور کچھ نیا سیکھنے کو موقع ملے گا۔ تو چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے اب ان کی بات۔ پہلے زمانے میں باپ اگر بیٹا کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا تھے بیٹا بیاہ کروے، بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، نظر جھکا کے بھاگ جاتا تھا۔ بولا بات صحیح غلط؟ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جاتا کہ ہم ابا کو کیا بولے، بھاگ جاتا تھا۔ تب اس کے ساتھی لوگوں سے اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ اور ابھی کا زمانہ دیکھیے، ابھی کا زمانہ میں لڑکا لڑکی کا موبائل لے کے فون میں گھومتا ہے، اب ماں سے بولتا ہے کہ بیاہ کروں میں، بابا بولی دی ہے نہیں کرے گا نہیں بس سمجھ جائیے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو بولو۔ شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ایک لڑکا، اچھا دیکھیے گا یہ بھی تجربہ ہے مکھیا صاحب، یہ بھی تجربہ ہے۔ لڑکا چاہے لنگڑا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو، چاہے وہ کھپڑی کا توا کا تلی ہو، اس سے پوچھئے گا نا کہ ہم کو موگی چاہیے، بولے موگی بیوٹیفل چاہیے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ سب بیوٹیفل کے ہی چکر میں ہے، کالی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ ارے نوجوانوں، صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو، سیرت کو دیکھو نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگ چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے کہ ٹاکا والا ہے کہ نہیں ہے، زمیندار ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ یعنی پتہ یہ چلا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ، جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا رشتہ دار بناؤ۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ انشاءاللہ دینداری کو ترجیح دیں گے ہم لوگ، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ ایک لڑکا ایسے ہی نا فوٹو دکھاتا تھا، اس کو بڑا چھانٹتا تھا، فوٹو دیکھتا نا ہگراج کر میں بھی آ رہے، بولے نہیں اگر ناک ٹیرو جی ہٹاؤ، ہکڑا سے بولے نہیں اگر دانت نکل لو جی ہٹاؤ، ہکڑاج بولے نہیں کان ٹیرو جی ہٹاؤ، ہکڑاج بولے لڑکی کالو جی نہیں کرو۔ خالی سب کو چھانٹتا تھا، خالی عیب نکالتا تھا۔ 40 سال عمر ہو گئی تو اس کا بوہ نہیں بولا کر تو بیاہ نہیں ہے، بولا کنا بولا ترا سے کیا کرتے تھے بوڑھا بھائی، بولا ٹھیک ہے جی جی اب آپ ہی دیکھیے، ہم نہیں دیکھیں گے لڑکی، آپ جو دیکھ لیجیے گا ہم نکاح کر لیں گے۔ اس کا جی جاجی بولا کہ بیٹا تم کو بیاہ کراتے ہم۔ دیکھا یہ کالی لڑکی دیکھا، بات چلایا، بات چل گئی، پکی ہو گئی، بارات گئی، نکاح ہو کے آیا۔ حقیقت میں لڑکا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ روم میں گیا بیوی کے پاس، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی، یہ لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا۔ بیوی بولی کہ کوئی بیماری جگرا کی ہو، کچھ بات کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا۔ تو وہی پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ بیوی اٹھائی گلاس، پانی چھینٹا ماری آنکھ میں، کہہ رہا اٹھا ہمیں ترا سے کچھ پوچھے والا جھلن کے پہلے بے ہوش بھاگلا۔ تو لڑکا آنکھ کھولی کے بولی جلد جو پوچھنا جی جلدی پوچھیں تو پھر بے ہوش بھاگ گئے۔ تو لڑکی پوچھی یہ بتائیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، کس سے پردہ کریں گے کس سے پردہ نہیں کریں گے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ ہم کو بتا دیجئے۔ تو لڑکا بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انشاءاللہ اپنی بیویوں کو عزت دیں گے، اپنی بیوی سے محبت کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ میں اچھا سلوک کرو گے، بیوی سے محبت کرو گے، بچوں سے محبت کرو گے، اللہ گھر کے اندر میں رحمتوں کا نزول کرے گا، اللہ اس گھر میں برکت دے گا، اللہ اس گھر میں رحمت کو نزول کرے گا۔ جس گھر میں تو میں جھگڑا جھوٹی ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس گھر سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو،
लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीज़ों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाजत दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो अरे बोलो नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। तो माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही काफी है। इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफी है। और हलाल रोजी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। एक आदमी ना जुमेरात के एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहो, एक ढोल कितना बजे हो, दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों बिहार में करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये वो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था तो दोपहर में आँख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पर है। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। और सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं, तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे बियाह।
اے نوجوانوں نکاح کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو. بیوی کے بھی جو کچھ کا کہتے ہیں کہ بیوی کو عزت دو، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لاڈلی ہے، کسی کے گھر کی شہزادی ہے. بیوی سے محبت کرنا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ نوجوانوں. اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو، اپنی بیوی سے محبت کرو. جب ایک میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے. فرشتوں سے میرا اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو میں ان دونوں سے راضی. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ قربان جاؤ. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ، ہاں یہ ماں باپ بھائی بہن، یہ دادا دادی، یہ تو بعد میں. سب سے پہلا رشتہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا، یہ پہلا رشتہ تھا. اور قربان جاؤ پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا متبرک رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے. اس لیے بیوی کو عزت دو. جلسہ اصلاح معاشرہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا. اچھا دیکھیے گا، پہلے زمانے میں تھا مکھیا صاحب، مکھیا شعیب صاحب ہمارے درمیان ہے، اور دیگر علماء کرام ہمارے الحمدللہ. یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جن کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ بولا تو ماشاء اللہ. علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو جیسے دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب. آپ لوگ دیکھتے رہیے، ثواب کماتے رہیے. اچھا ایک چیز بتائیے، جہیز لینا اگر جائز ہوتا، اچھا یہ بیماری ہے ادھر ہے یو ہے تھپاچی گاڑی ادھر بھی ہے. ہم تو سمجھے یہ بیماری خالی بنگالے میں ہے، یہ بیماری بٹور باری میں بھی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر جہیز لینا جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ ترس نہیں لا ہم نہیں لے. وہ آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہے کہ شادی کیے ہیں وہ اور جہیز مانگ کر لیا؟ کسی عالم کو دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے؟ شیخ الحدیث کو دیکھے؟ تبع تابعین کو دیکھے؟ اکابرین کو دیکھے؟ اللہ کے ولیوں کو دیکھے؟ صحابہ کرام کو دیکھے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جہیز لیا؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا، صحابہ نہیں لیے، تبع تابعین نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، محدثین کرام نے نہیں لیا، مفکرین کرام نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، علماء جب نہیں لے رہے، مفتی صاحب نہیں لے رہے، تو آپ کتنا بڑا قاضی ہے جو آپ جہیز لے رہے ہیں؟ سود کھانا کیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی. شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، جہیز لینا، بلا بتاؤ کرا. اچھا کتنا آدمی پہلے سے گھر بنا کے رکھتا ہے جہیز کے لیے؟ روم بن کے تیار ہے، خالی روم جو ہو بولو منا اگر بہانی تھی جہیز جیتی تو گرے میں ڈوبتی. اچھا یہ چیز یہ بتاؤ، جس لڑکی والے سے بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو. ایک چیز یہ بتائیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لیجئے گا، تو جس لڑکی کو آپ بیوی بنائیے گا تو اس کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ ارے بھائی بولو بھائی، پتہ چلے گا نا کہ میرے باپ سے میرا شوہر پیسہ مانگ رہا ہے. اچھا پیسہ دے دیا تو بیٹی کو پتہ چلے گا، باپ تو بولے گا اتنا پیسہ لیا ان لوگوں نے. تو بتاؤ وہ بیوی سچی محبت کرے گی؟ ارے سچی محبت کرے گی؟
وہ تو اندر اندر جلے گی کہ کیسا لالچی آدمی ہے، میرا شوہر بنا ہے، میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے لیا. وہ دل سے عزت کرے گی. ارے بولو نا بھائی، عزت کرے گی. وہ میکے سسرال آ جائے گی، کبھی پیر دبائے گی. ارے بولو، پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیاں دبا دے گی. بولو تو نٹیاں دبا ختم کر دو. بہت جہیز لیے ہو. اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھانا، ایمانداری کے ساتھ اٹھانا. اور جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. ارے جلال اللہ سے واپس کرو گے نا. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز تو اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بات یاد رکھنا، نوجوانوں، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ فرما بردار ہوگا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ عالم دین ہوگا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا. اور جہیز لے کر بیاہ کرو گے، نبی کے سنت کے خلاف نکاح کرو گے تو بچہ لنگڑا پیدا ہوگا، بچہ بوکا پیدا ہوگا، بچہ بہرا پیدا ہوگا، بچہ اندھا پیدا ہوگا، بچہ 61-62 کرنے والا پیدا ہوگا. اس لیے چھوڑ دو ہر گناہ کو تم، چھوڑ دو ہر گناہ کو تم. زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں، آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں. زندگی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، چھوڑ دو ہر گناہ کو تم. وہ انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اپنی زبان پہ کبھی گالی نہ لانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کوئی مسلمان پریشان ہو. اس لیے میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کوئی مسلمان پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے. یہ ہمارا پیغام ہے، یہ مذہب اسلام کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ جلسہ اصلاحی معاشرہ ہے، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، انشاءاللہ عمل کریں گے. نعرے تکبیر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ 11ویں نمبر پہ علی رضا بابو، الحمدللہ دادا اور ماں نہیں ہے، الحمدللہ. اللہ اس سخی کی سخاوت قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں، کمائی میں، صحت میں، گھر میں، دانے دانے، بزنس میں، تجارت میں برکت دے. اللہ ان کے مرحومین مرحومات، اے اللہ والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، جتنے لوگ مرے ہیں اللہ